اچھا میں آپ سے ایک یہ سوال بھی ہے نا کہ آپ جو یہ قرآن سے دلائل دیتا ہے نا، دیتے ہیں آپ جو قرآن سے دلائل دیتے تو آپ تو قرآن کو مانتے نہیں ہے، تو پھر اس سے دلائل کیسے؟ مطلب آپ ہم تو کہتے کہتے ہیں ہیں کہ اللہ کی قرآن لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کو جو قرآن کو نہ مانے. آپ کیوں کہتے ہیں قرآن کو نہیں مطلب مانتے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بھائی وہ کافر ہے جو قرآن کو نہ مانے. اللہ کی لعنت ہم کیوں نہ مانے قرآن کو؟ نہیں اچھا، جو تو آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اصلی قرآن ہے وہ جو ہے نا 12 امام جو غائب ہے اس کے پاس ہے وہ اصلی تو آپ قرآن. کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے نا. آپ کی کتاب میں جو کون سا اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اصلی اچھا مطلب یہ کہ اصلی قرآن جو ہے نا ہاں بکری کا بکری جو کہا آپ گئی ہے، لیکن آپ بھی قرآن کو مانتے ہو نا. اصلی عائشہ کا نہیں قول ہے نہیں کہ آپ اصلی قرآن کو بکری کہا مجھے گئی، آیات ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. نہیں اصلی قرآن چلو عمر آپ صاحب کے کہتے تھے قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا. بار آپ کام کیا کرتے ہیں میرے بھائی طاہر بھائی؟ کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا پڑھتا ہوں میں درجہ کیا چیز خامسہ پڑھ؟ میں اچھا طالب علم ہوں. آپ مولوی ہیں تو اچھا میرے بھائی دیکھیں قرآن کے متعلق جمع قرآن کے متعلق آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی تک؟ جمع قرآن کے بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور ہیں. جی تو کوئی کتاب پڑھی ہے اس مسئلے پہ؟ کوئی اس قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کیسے جمع ہوئی؟ قرآن کی تاریخ کیا ہے کہ وہ متواتر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارا قرآن جو ہے نا کمپلیٹ تو ہے عرض ہمارے یہی ہے نا، نزدیک. عرض یہی ہے. تو یہ بات جو ہے نا ایسا ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں اس مسئلے پر. قرآن کے متعلق میرے جو یہاں پہ جو تحقیقات ہیں نا جو اس چینل پہ، اس نہیں کو آپ سن کی لیں. تحقیق کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تحقیق آپ تو سن غلط لو بھی ہو تو نا سکتا ہے نا. پلیز، سن لو میرے بھائی. چلو اس پہ میرے تقریرات سن لیں کیونکہ آپ کو اس مسئلے پہ کوئی علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. آپ سن لو میری بات، سن لو پلیز میری بات کو سن لو. میری بات کو سن لیں. آپ میری تقریروں کو سن لیں. وہاں پر تاریخ قرآن کے متعلق ابہام بہت ہے، یعنی لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں. تو ابھی مثلا ایک شخص آ کے مجھ سے مناظرہ کرتا ہے، مثلا یہاں پہ لکھا ہے، مثلا یہ لکھا ہے یہاں پہ صحیح بخاری، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ لکھا ہے صحیح مسلم. اب میں اس کے ساتھ کیسے مناظرہ کروں گا؟ میں اس کو یہی سمجھاؤں گا کہ الف ب سکھاؤں گا نا کہ یہ صحیح بخاری نہیں ہے، مسلم ہے. دیکھو اس میں میم نہیں ہے، اس میں سین نہیں ہے، اس میں لام نہیں ہے. یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم نہیں ہے. اس کے یہ تو آپ کے ساتھ بھی یہ مجھے کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا اس مسئلے پہ ہاں پہلے آپ جا کے تحقیق کریں اس مسئلے پر، تیاری کر لیں 2-3 مہینے جمع قرآن کے متعلق. میرے جو ابحاث ہیں میں نے کیا بولا ہے پھر اس کا رد نکالیں نا، پھر آ جائیں تاکہ علمی گفتگو ہو جائے. ابھی جو اب پتہ ہی نہیں ہے تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟ جیسے میں اس مسئلے پر یہ مسلم ہے یا بخاری ہے، اب تو مناظرہ شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بخاری نہیں، یہ مسلم ہے. اب میں دکھاؤں آپ کو یہ با ہے میم نہیں ہے. اس طرح تو مناظرہ نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نہیں چلو آپ بتائیں نا، چلو آپ بتائیں جمع قرآن کے بارے میں کس نے جمع میں نے کیا؟ بتایا نا، میں نے بتایا بھائی صاحب. آپ جا کے میرے تقریروں کو سنو. آپ کو چپ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سے کیا گفتگو کریں؟ نہیں میں آپ نے نے بتایا کیا نا، میں نے بتایا کہ جاؤ تم دیکھ لو میرے تقریروں کو، میرے مناظرات کو. جمع قرآن کے متعلق جو میرے مناظرات ہیں عربی زبان میں میرے اسپیچز ہیں ان کو آپ تو طالب علم، آپ کو عربی سمجھ آتی ہے، عربی زبان میں دیکھ لو. اردو زبان میں جو یہاں پہ جو مناظرات ہے اس کو دیکھ لیں. بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی نا. پھر آپ کو پتہ ہوگا میرا موقف کیا ہے اور میرے پاس کیا دلائل ہے. پھر اپنی کتابوں کو پڑھو، ریفرنسز کو چیک کریں، پھر آ جائیں پھر ادھر. میں تیار ہوں. جب پڑھا ہی نہیں ہے تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں بھائی؟ نہیں آپ مجھے تو یہ بتائیں نا بھائی کہ قرآن جو آپ کہتے ہیں نا پٹھان ہے نا بھائی، ہے کہ پٹھان کہتا ہے بتاؤ. میں نے بتا دیا نا بھائی، بتا دیا کہ بھائی آپ پہلے جا کے پڑھو. کہتا ہے نہیں بتاؤ. پٹھان بھائی کو پشتوں میں کیسے سمجھا؟ اردو نہیں سمجھ آتی.